بعض مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، مسجد اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، نماز پوری ہو جانے کے بعد سلام رسول کا کیوں ہوتا ہے؟ آپ یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یا اللہ کیوں نہیں پکارتے؟ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، نبی کا سلام کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، کعبے کے بدرود جو جا تم پہ کروڑوں درود۔ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا، یہ سب چیزیں آپ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مسجدوں میں یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، رسول کے لیے کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے میرے عزیز، چل ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے سلاموں کو اگر تو نکال بھی دیا مسجد سے تو تیرے اتحیات میں سلام کیسے نکال پائے گا؟ مسجدوں میں جمعہ کے بعد، فجر کے بعد اگر تم نے ختم کر بھی دیا تو ہر نماز میں جو اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو، یہ کہاں سے نکال پاؤ؟ سلام کہاں سے نکال پاؤ؟ اور وہ بھی تو مسجد میں ہی ہو رہا ہے۔ ارے میاں تجھے تو شکر کرنا چاہیے تھا، ہم سلام پھیرنے کے بعد، پوری نماز ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر رہے تھے، لیکن مولا کو یہ گوارا نہیں تھا، اس نے نماز میں ہی اپنے نبی کا سلام رکھ دیا۔ نماز میں اپنے نبی کا سلام رکھ دیا کہ تو نماز میں رسول پر سلام بھیج۔ اور سلام ہے کیا؟ درود ہی ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ، اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اس کے بعد اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ آپ اتحیات کے بعد یہ درود پڑھتے ہیں، یہ بھی تو سلام ہے۔ درود و سلام اللہ نے نماز میں رکھ دیا تمہارے، تم بعد کے سلام کا اعتراض کرتے ہو۔ ایک تو جواب یہ ہے، اگر تم یہ اردو کے سلام نکال بھی دو گے، عربی کے سلام سے بھاگ نہیں پاؤ، کرنا پڑے گا تمہیں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز، مسجد زرار جو مدینے میں بن رہی تھی، تیسری مسجد بن رہی تھی، منافقین بنا رہے تھے، وہ منافقین بھی تو عبادت ہی کے لیے کہہ رہے تھے نا، ہم یہاں نماز ہی پڑھیں گے، عبادت ہی کریں گے، رکوع سجدے ہی کریں گے، پھر بھی اس مسجد کو ختم کرنے کا حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہاں نبی کا ذکر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، حکم ہوا کہ جہاں نبی کا ذکر نہ ہو اس مسجد کو ہی ختم کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جہاں تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دل کو رسول کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، ہم سر جو جھکا رہے ہیں، کتنا جھکنا چاہیے؟ رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدہ، زمین پر پیشانی ٹیک رہے ہیں، یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، کھڑے ہوئے پہلے، پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، تم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہو، لیکن یہ طریقہ کس نے بتایا تمہیں؟ کون بتایا کہ رکوع اتنا کرنا چاہیے، سجدہ اتنا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس چیز سے چھٹکارا نہیں، تمہیں کہنا ہوگا نبی نے اتنا رکوع کیا تھا اس لیے میں نے رکوع کیا، سجدہ رسول نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے سجدہ ایسے کیا۔ تو بات یہی ہے میرے عزیزو، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں۔ کہاں کہاں جدا کر سکو گے؟ اب آیت بھی یہی کہہ رہی ہے، کچھ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ہر بات مانیں گے، لیکن گھر میں جا کر کے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔